بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 1930 کے اوائل میں امریکہ کی ریاست نبراسکا کے شہر اوماہا میں ایک ایسا گھر تھا جو دولت، کاروبار یا طاقت کی کسی خاص علامت کے بغیر ایک عام متوسط طبقے کی زندگی کی نمائندگی کرتا تھا۔ اسی گھر میں 1930 میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام وارن ایڈورڈ بفٹ رکھا گیا۔ اس کے والد ایک بروکر تھے، مگر ان کا کاروبار محدود تھا اور خاندان کسی بھی طرح غیر معمولی دولت کا مالک نہیں تھا۔ گھر کا ماحول سادہ تھا، اخراجات ناپ تول کر کیے جاتے تھے اور مستقبل کے بارے میں فکر مندی عام بات تھی۔ وارن بفٹ نے بچپن ہی سے اپنے ارد گرد پیسوں کے بہاؤ کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ محض ایک بچہ نہیں تھا جو کھیل کود میں مگن رہے، بلکہ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کہ پیسہ آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں ہے۔ اس کی عمر ابھی 6 یا 7 سال تھی جب وہ اپنے والد کی الماری میں رکھی مالی کتابیں نکال کر دیکھنے لگا۔ وہ کتابیں اس کے لیے مشکل ضرور تھیں، مگر اس نے اعداد و شمار سے خوف کھانے کے بجائے ان میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ گھر کا مالی ماحول اسے یہ سکھا رہا تھا کہ پیسہ محدود ہوتا ہے اور غلط فیصلے زندگی کو مشکل بنا سکتے ہیں۔ یہی احساس اس کی سوچ میں احتیاط، حساب اور صبر کو آہستہ آہستہ جگہ دے رہا تھا۔ اسکول کے دنوں میں وارن بفٹ نے اخبار بیچنے، گولف کی گیندیں اٹھانے اور مختلف چھوٹے کاموں کے ذریعے اپنی کمائی شروع کی۔ یہ کام اس کے لیے محض جیب خرچ نہیں تھے، بلکہ وہ ہر کمائے گئے سکے کو نوٹ کرتا اور دیکھتا کہ اسے کہاں خرچ کرنا بہتر ہے۔ کم عمری میں ہی اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ محنت صرف جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ درست فیصلے کرنا بھی محنت کی ایک شکل ہے۔ وہ جو پیسہ کماتا اسے فوراً خرچ کرنے کے بجائے بچانے کی کوشش کرتا۔ اس کے اندر یہ سوال پیدا ہو چکا تھا کہ اگر پیسہ خود مزید پیسہ پیدا کرے تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کسی استاد نے نہیں دی تھی، بلکہ حالات نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے۔ نوجوانی کے ابتدائی برسوں میں وارن بفٹ نے باقاعدہ طور پر سرمایہ کاری کے تصور کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ کمپنیوں کے حصے خریدے جن میں بعض فیصلے درست نکلے اور بعض نے نقصان دیا۔ ہر نقصان اس کے لیے سبق بن گیا۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ بازار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ محض قسمت کا کھیل نہیں، بلکہ انسانوں کے فیصلوں، خوف اور لالچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس دوران اس کی تعلیمی زندگی بھی جاری رہی۔ اس نے کاروبار اور معیشت سے متعلق تعلیم حاصل کی، مگر وہ کتابی علم پر مکمل انحصار نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر نظریے کو عملی مثال سے پرکھتا۔ اگر کوئی استاد کہتا کہ منافع ایسے بڑھتا ہے تو وارن بفٹ اس بات کو حقیقی کمپنیوں کے اعداد و شمار میں دیکھنے کی کوشش کرتا۔ یہی عادت بعد میں اس کی شناخت بن گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ فوری فائدہ اکثر طویل نقصان کا سبب بنتا ہے۔ وہ ایسے کاروباروں کی تلاش میں رہتا جو سادہ ہوں، مضبوط بنیاد رکھتے ہوں اور جن کی آمدنی سمجھ میں آتی ہو۔ اس سوچ نے اسے دوسرے سرمایہ کاروں سے مختلف بنا دیا، کیونکہ زیادہ تر لوگ تیزی سے بدلتے رجحانات کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ 1950 کے قریب پہنچتے پہنچتے وارن بفٹ ایک ایسے مرحلے پر کھڑا تھا جہاں نہ تو اس کے پاس بڑی دولت تھی اور نہ ہی کسی طاقتور خاندان کی پشت پناہی۔ اس کے پاس صرف مشاہدہ، صبر اور سیکھنے کی صلاحیت تھی۔ یہی وہ خاموش بنیاد تھی جس پر آنے والے برسوں میں ایک غیر معمولی کاروباری کہانی تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ ایک ایسی کہانی جس میں فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ حقیقت سے کیے جاتے تھے، اور جس کا ہر قدم وقت کے ساتھ مزید واضح ہوتا چلا گیا۔ وارن ایڈورڈ بفٹ کی کہانی شروع ہوتی ہے 1930 میں اوماہا، نیبراسکا میں ایک عام گھرانے سے۔ اس گھر میں دولت کا بڑا ذخیرہ نہیں تھا، مگر ایک چیز خاص ضرور تھی: مالیات کے بارے میں مسلسل بات چیت۔ بفٹ کے والد ہاورڈ بفٹ اسٹاک بروکر تھے، یعنی وہ حصوں کے کاروبار میں کام کرتے تھے۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے نوٹ بکھلے رہتے، ریٹنگز، اسٹاک چارٹس اور کاروباری اخبارات پڑھے جاتے تھے۔ ان چیزوں نے وارن کے ذہن پر ایک ابتدائی اثر چھوڑا جو بعد میں پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا۔ بفٹ نے صرف 11 سال کی عمر میں اپنے پہلے اسٹاک خریدے۔ اس نے 3 شیئرز خریدے سٹیز سروس پریفرڈ کمپنی کے، جن کی قیمت اس وقت $38 فی شیئر تھی۔ آغاز میں اسٹاک کی قیمت نیچے گر گئی اور بفٹ نے انہیں $27 میں بھی دیکھا، لیکن اس نے پرزہ ہار نہیں مانی اور خسارے کے باوجود ان حصوں کو تھام رکھا۔ بالآخر جب قیمت $40 پر پہنچی تو اس نے معمولی فائدے کے ساتھ انہیں بیچ دیا۔ البتہ کچھ عرصے بعد یہ اسٹاک تقریباً $200 تک پہنچ گیا، جسے بفٹ نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی مگر پیارا پچھتاوے کہا۔ یہ واقعہ اس کی سرمایہ کاری کی سمجھ، صبر اور قیمت کے اصل قدر کے بارے میں سیکھ کا سب سے پہلا سبق تھا۔
बफेट ने बचपन में मुख्तलिफ कारोबारों की तरफ रुजू किया। मसलन वो अखबार बेचता, कैलेंडर फरोख्त करता और हत्ता के अपने दोस्त के साथ मिलकर इस्तेमाल शुदा पिनबॉल मशीन खरीद कर उसे बार्बर शॉप में लगा देता था। इससे जो मुनाफा आता वो दोबारा दूसरे मशीनें खरीदने में लगाता। इस तरह वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीख रहा था, बल्कि सरमाया, मुनाफा और दोबारा सरमायाकारी के उसूल को अमलन समझ रहा था। वॉरेन बफेट की कहानी में सबसे अहम मोड़ उस वक्त आया जब उसने बेंजामिन ग्राहम के बारे में पढ़ा। ग्राहम वो शख्स थे जिसने स्टॉक मार्केट और सरमायाकारी में वैल्यू इन्वेस्टिंग का तसव्वुर मुतारिफ करवाया। ग्राहम का मशहूर नज़रिया था कि किसी कंपनी को खरीदने का मकसद सिर्फ कीमत के बढ़ने का इंतज़ार नहीं, बल्कि असल कद्र यानी इंट्रिंसिक वैल्यू के तहत खरीदना है ताकि तवील मुद्दती फ़ायदा हासिल हो। बफेट ने ग्राहम का मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बार बार पढ़ा और इन उसूलों ने उसकी सोच को मुस्तकिल सिमत दी। आज के अजीम सरमायाकार के पीछे एक नेक उस्ताद का किरदार था। बफेट ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में ग्राहम के ज़ेरे रहनुमाई तालीम हासिल की और बाद में ग्राहम की फर्म में काम भी किया। इस तजर्बे ने उसे सिर्फ नज़रियाती इल्म नहीं दिया, बल्कि अमली सरमायाकारी के उसूल भी सिखाए, जिन्हें उसने अपनी तमाम ज़िंदगी में इस्तेमाल करता रहा। बफेट की शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू ये था कि वो हमेशा सस्ती मगर मजबूत कारोबार तलाश करता था, ना कि सिर्फ तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनियों के पीछे भागता था। इसके लिए कारोबार की समझ, मुस्तकिल आमदनी और बेहतरीन इंतज़ामी हिकमत अमली सबसे ज़्यादा अहम थी। यही सोच उसे सरमायाकारी में मुनफरिद बनाती थी और बाद में बर्कशायर हैथवे जैसी अजीम कंपनी की बुनियाद बनती थी। 1956 में जब बफेट ने 26 साल की उम्र में अपनी शराकतदारी बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड कायम की, तब उसके सरमायाकार हैरान थे कि एक नौजवान इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है। मगर बफेट इन कंपनियों में सरमाया करता जो वाफिर नकद बहाव, मजबूत मार्केट पोजीशन और काबिल कदर असासों वाली हों। उसने अपने क्लाइंट्स के लिए मुसलसल मुनाफा पैदा किया, यहाँ तक कि उसकी सरमायाकारी की शरह हकीकी तौर पर उस दौर के बेशतर स्टॉक इंडेक्सेस से ज़्यादा बेहतर साबित हुई। मेडन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बफेट का पहला बहुत बड़ा कदम उस वक्त आया जब उसने बर्कशायर हैथवे नामी एक टेक्सटाइल कंपनी में हिस्से खरीदना शुरू किए। इब्तिदाई तौर पर वो इस कंपनी में सरमायाकारी एक बुनियादी मौके के तौर पर देख रहा था, मगर जब कंपनी के हुक्काम ने उसके साथ वादा खिलाफी सलूक किया तो बफेट ने ज़्यादा हिस्से खरीद कर कंपनी पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ये फैसला बाद में गहरा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि उसने बर्कशायर को एक सरमायाकारी होल्डिंग कंपनी में तब्दील कर दिया जो दुनिया भर में मुख्तलिफ शोखों में सरमाया लगा सकती है। एक मशहूर कहानी है जब वॉरेन बफेट ने गायको नामी इंश्योरेंस कंपनी में सरमायाकारी की। गायको वो कंपनी थी जिसे ग्राहम ने बतौर इत्मीनान खरीदा था। बफेट ने ग्राहम के नक्शे कदम पर चलते हुए गायको के हिस्से खरीदे और जब बाकी सरमायाकार खौफजदा होकर बेच रहे थे, बफेट ने मिकदार बढ़ाई। ये फैसला तवील मुद्दत में बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि गायको सेक्टर में मजबूत मुनाफा और मुस्तकिल नमू फराहम करती रही। चर्च स्ट्रीट पर बैठकर फैसला करने वाली कहानियां भी वॉरेन बफेट के बारे में मशहूर हैं। एक मशहूर किस्सा है कि उसने बैंक ऑफ अमेरिका में बड़ा सरमाया लगाया था जब दीगर सरमायाकार मोहताज थे। बफेट ने कहा कि इस फैसले के पीछे कोई अचानक ख्याल नहीं था जो उसने गुसल खाने में सोचा, बल्कि 50 साल से बैंकिंग सेक्टर पर रिसर्च की बुनियाद थी। उसकी सरमायाकारी की फ़लसफ़ा सिर्फ शेयर्स खरीदना और बेचना तक महदूद नहीं रह गई। उसने कंपनियों के साथ एक तवील मुद्दत की शराकतदारी इख्तियार की। मिसाल के तौर पर कोका कोला या एप्पल जैसे बड़े ब्रांड्स में बर्कशायर हैथवे की शराकतदारी ने एक मुस्तकिल नकद बहाव पैदा किया, जिसने कंपनी की मालियत को बढ़ाया। बफेट के कारोबारी फैसलों में एक अहम उसूल हमेशा वाज़े रहा, सरे फहरिस्त मजबूत कारोबार को मुनासिब कीमत पर खरीदो और उसे तवील मुद्दत तक रखो। इस फलसफे ने उसे कई मरतबा मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल में भी फ़ायदा किया और उसे आम सरमायाकारों से मुमताज़ किया। ये कहानी अभी शुरू हो रही थी। इन इब्तिदाई सालों ने बफेट को सिर्फ सरमायाकार नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसे इंसान की सूरत में ढाला जिसने न सिर्फ पैसे को जीने के तरीके के तौर पर समझा, बल्कि इक्तिसादी सोच, सब्र और दयानतदारी को जिंदगी भर अपने अमल का हिस्सा बनाया। 1960 की दहाई के आगाज तक वॉरेन बफेट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसके फैसले सिर्फ उसकी ज़ाती ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि आने वाली दहाइयों की सरमायाकारी की तारीख पर असर डालने वाले थे। उस वक्त वो अभी 30 बरस का भी नहीं हुआ था, मगर उसके ज़ेरे इंतज़ाम सरमाया लाखों डॉलर तक पहुंच चुका था। उसके इर्द गिर्द सरमायाकार थे, मगर उसके जहन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहता था, वो एक ऐसा ढांचा बनाना चाहता था जो वक्त के साथ मजबूत होता जाए। इसी दौरान उसकी नज़र एक पुरानी टेक्सटाइल कंपनी पर पड़ी जिसका नाम बर्कशायर हैथवे था। ये कंपनी पहले ही ज़वाल का शिकार थी। कपड़े की सनत में मुकाबला बढ़ चुका था, मशीनरी पुरानी थी और मुनाफा मुसलसल कम हो रहा था। आम सरमायाकार ऐसी कंपनी से दूर रहते, मगर बफेट ने इसे मुख्तलिफ नज़र से देखा।
اس کے لیے یہ صرف ایک کاروبار نہیں تھا بلکہ ایک ایسا خول تھا جس کے اندر سرمایہ کاری کا پورا نظام کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ شروع میں بفٹ نے برکشائر کے حصے اس لیے خریدے کہ وہ اپنی کتابی قیمت سے کم پر دستیاب تھے۔ اس کا خیال تھا کہ کمپنی انتظامیہ حصے واپس خریدے گی اور وہ منافع کے ساتھ نکل جائے گا، مگر یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بفٹ کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کمپنی کے سربراہ نے وعدہ کیا کہ وہ مخصوص قیمت پر حصے واپس خریدے گا، مگر بعد میں اس قیمت کو کم کر دیا گیا۔ بفٹ نے اسے محض کاروباری فیصلہ نہیں بلکہ اعتماد کی خلاف ورزی سمجھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بفٹ نے غصے میں آ کر ایک ایسا فیصلہ کیا جو بعد میں تاریخ بن گیا۔ اس نے حصے بیچنے کے بجائے مزید حصے خریدنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ کمپنی پر اس کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ بعد میں بفٹ خود مانتا رہا کہ یہ فیصلہ جذباتی تھا اور ٹیکسٹائل کا کاروبار ایک غلط میدان ثابت ہوا، مگر اسی غلطی کے اندر ایک نیا راستہ چھپا ہوا تھا۔ برکشائر ہیتھوے کو مکمل طور پر ٹیکسٹائل پر چلانا ممکن نہیں تھا، مگر اس کمپنی کے پاس ایک قیمتی چیز تھی۔ یہ ایک قانونی ڈھانچہ تھا جس کے ذریعے دوسری کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی جا سکتی تھی۔ بفٹ نے آہستہ آہستہ ٹیکسٹائل کے منافع کو انشورنس اور دیگر کاروباروں میں لگانا شروع کیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کی سوچ نے واضح شکل اختیار کی۔ اسی عرصے میں اس نے انشورنس کے کاروبار کو گہرائی سے سمجھنا شروع کیا۔ انشورنس میں ایک خاص چیز ہوتی ہے جسے بفٹ نے بہت جلد پہچان لیا۔ جب لوگ پریمیم ادا کرتے ہیں تو کمپنی کے پاس فوری طور پر نقد رقم آ جاتی ہے، جبکہ دعوے بعد میں ادا ہوتے ہیں۔ اس درمیانی عرصے میں موجود رقم کو سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بفٹ نے اسے نہایت نظم و ضبط کے ساتھ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے نیشنل انڈیمنٹی اور بعد میں دیگر انشورنس کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی۔ ان کمپنیوں نے برکشائر کو مستقل نقد فراہم کیا۔ اس نقد کو بفٹ نے ایسے کاروباروں میں لگایا جو سادہ تھے، سمجھنے میں آسان تھے اور جن کی آمدنی قابل اندازہ تھی۔ وہ پیچیدہ ماڈلز اور وقتی رجحانات سے جان بوجھ کر دور رہا۔ اسی زمانے میں اس نے اپنی شراکت داری کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے سرمایہ کاروں کو ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا اور اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ اب اسی رفتار سے منافع فراہم نہیں کر سکے گا۔ یہ فیصلہ سرمایہ کاری کی دنیا میں غیر معمولی تھا، کیونکہ اس نے اپنی شہرت کے عروج پر ایک کامیاب نظام کو خود بند کر دیا، مگر بفٹ کے لیے ایمانداری اور حقیقت پسندی سب سے اہم تھی۔ 1970 کی دہائی میں معاشی حالات مشکل ہو گئے، افراط زر بڑھ رہا تھا، منڈیاں غیر یقینی تھیں اور کئی سرمایہ کار خوف زدہ تھے۔ ایسے ماحول میں بفٹ نے ایک بار پھر صبر اور حساب سے کام لیا۔ اس نے ان کمپنیوں پر توجہ دی جو مشکل حالات میں بھی منافع کما سکتی تھیں۔ اس کا ماننا تھا کہ اچھی کمپنی وقت کے ساتھ خود کو ثابت کر دیتی ہے۔ اسی دور میں اس نے واشنگٹن پوسٹ میں سرمایہ کاری کی۔ اس وقت اخباروں کا کاروبار دباؤ میں تھا، مگر بفٹ نے دیکھا کہ اس ادارے کی ساکھ، اثر اور انتظام مضبوط ہے۔ اس نے کم قیمت پر بڑا حصہ خریدا۔ آنے والے برسوں میں یہی سرمایہ کاری کئی گنا بڑھ گئی۔ یہ فیصلہ اس بات کی مثال تھا کہ بفٹ وقتی شور کے بجائے اصل قدر کو دیکھتا تھا۔ وارن بفٹ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا جہاں وہ صرف ایک سرمایہ کار نہیں رہا تھا، وہ اب ایک نظام ساز بن چکا تھا۔ اس کی غلطیاں، خاص طور پر برکشائر کے ٹیکسٹائل کاروبار سے جڑی ہوئی، اس کی سوچ کو مزید گہرا کر چکی تھیں۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اچھا کاروبار اور اچھے لوگ قیمت سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ یہ سفر ابھی جاری تھا۔ آنے والے برسوں میں اس کی آزمائشیں بھی بڑھیں گی، فیصلے بھی بڑے ہوں گے اور اس کی شہرت دنیا بھر میں پھیلنے لگے گی۔ 1970 کی دہائی کے آخر اور 80 کی دہائی کے آغاز تک وارن بفٹ کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ اب وہ صرف کم قیمت حصے تلاش کرنے والا سرمایہ کار نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایسے کاروباروں کا انتخاب کرنے لگا تھا جو طویل عرصے تک مضبوط رہ سکیں۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی، یہ برسوں کے تجربے، غلطیوں اور مسلسل مشاہدے کا نتیجہ تھی۔ اسی دور میں بفٹ کی ملاقات چارلی منگر سے ہوئی، جو اس کی زندگی کا سب سے اہم فکری موڑ ثابت ہوئی۔ چارلی منگر ایک وکیل اور سرمایہ کار تھا، مگر اس کی سوچ روایتی نہیں تھی۔ وہ بفٹ کو بار بار یہ بات سمجھاتا تھا کہ ایک بہترین کاروبار کو مناسب قیمت پر خریدنا ایک کمزور کاروبار کو بہت سستی قیمت پر خریدنے سے بہتر ہوتا ہے۔ شروع میں یہ خیال بفٹ کی پرانی سوچ سے مختلف تھا، مگر وقت کے ساتھ اس نے اس بات کی گہرائی کو سمجھ لیا۔ چارلی منگر کے اثر سے بفٹ نے معیار کو اپنی سرمایہ کاری کا مرکز بنا لیا۔ اب وہ ایسے کاروبار تلاش کرتا تھا جن کی مصنوعات یا خدمات عام آدمی کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہوں۔
وہ کمپنی کی انتظامیہ، اس کے اخلاقی معیار اور اس کی طویل مدتی حکمت عملی پر خاص توجہ دیتا تھا۔ اس کے نزدیک اچھے لوگ اچھے فیصلے کرتے ہیں اور یہی فیصلے وقت کے ساتھ دولت بناتے ہیں۔ اسی سوچ کے تحت اس نے کنزیومر برانڈز کی طرف رخ کیا۔ کوکا کولا اس کی سرمایہ کاری کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس وقت بہت سے تجزیہ کار اس فیصلے پر حیران تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک مشروب بنانے والی کمپنی میں اتنی بڑی سرمایہ کاری خطرناک ہے، مگر بفٹ نے اس برانڈ کی طاقت کو دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا کے کروڑوں لوگ روزانہ یہی مشروب پیتے ہیں اور یہ عادت آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ 1988 میں اس نے کوکا کولا کے حصے بڑی مقدار میں خریدے۔ یہ سرمایہ کاری وقت کے ساتھ برکشائر ہیتھوے کے لیے اربوں ڈالر کا منافع لائی۔ یہ مثال بفٹ کے اس اصول کو واضح کرتی ہے کہ مضبوط برانڈ مستقل آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ عارضی رجحانات پر نہیں بلکہ انسانی رویوں کی پائیداری پر یقین رکھتا تھا۔ اسی عرصے میں اس نے میڈیا، خوراک اور مالیاتی شعبے میں بھی سرمایہ کاری بڑھائی۔ وہ ہمیشہ ایسے کاروباروں کا انتخاب کرتا تھا جنہیں وہ خود آسانی سے سمجھ سکے۔ اگر کسی صنعت کا ماڈل پیچیدہ ہوتا تو وہ اس سے دور رہتا، چاہے دوسرے سرمایہ کار اسے کتنا ہی پرکشش کیوں نہ سمجھتے۔ اس کی نظر میں نہ سمجھ آنے والا کاروبار خطرے سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب وارن بفٹ کی شہرت عام سرمایہ کاروں تک پہنچنے لگی تھی، مگر اس کے روزمرہ معمولات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اوماہا میں اسی سادہ گھر میں رہتا تھا۔ دفتر میں بھی اس کا انداز سادہ تھا۔ وہ مہنگے دفاتر، شاہانہ طرز زندگی اور غیر ضروری نمود سے دور رہتا تھا۔ اس کے نزدیک اصل توجہ فیصلوں پر ہونی چاہیے، نہ کہ ظاہری چیزوں پر۔ اسی دوران اس نے سالانہ خط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، جو بعد میں سرمایہ کاری کی دنیا میں ایک قیمتی دستاویز بن گیا۔ ان خطوط میں وہ نہایت سادہ زبان میں اپنے فیصلوں کی وضاحت کرتا تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کو بھی کھلے دل سے بیان کرتا تھا۔ یہ شفافیت اس کے کردار کا اہم حصہ تھی اور اسی وجہ سے سرمایہ کار اس پر اعتماد کرتے تھے۔ 1980 کی دہائی کے اختتام تک برکشائر ہیتھوے ایک منفرد ادارہ بن چکا تھا۔ یہ کوئی عام کمپنی نہیں تھی، بلکہ مختلف مضبوط کاروباروں کا مجموعہ تھی جنہیں ایک ہی سوچ جوڑ کر رکھتی تھی۔ بفٹ نے اس ادارے کو قرض کے بوجھ سے دور رکھا۔ اس کا ماننا تھا کہ مشکل وقت میں قرض انسان کی آزادی چھین لیتا ہے، جبکہ نقد اور صبر طاقت بن جاتے ہیں۔ وارن بفٹ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں اس کے فیصلے عالمی منڈیوں میں توجہ کا مرکز بننے لگے تھے، مگر اس کی سوچ بدستور سادہ تھی۔ وہ اب بھی یہی مانتا تھا کہ کامیابی کا راز پیچیدگی میں نہیں بلکہ مستقل مزاجی، ایمانداری اور صحیح لوگوں کے انتخاب میں چھپا ہوتا ہے۔ آنے والے برسوں میں یہی اصول اسے مزید آزمائشوں اور بڑے فیصلوں کی طرف لے جانے والے تھے۔ 1990 کی دہائی کے آغاز تک وارن بفے سرمایہ کاری کی دنیا میں ایک مستحکم اور معتبر نام بن چکا تھا، مگر یہ دور اس کے لیے صرف کامیابی کے نہیں بلکہ کڑی آزمائشوں کا بھی تھا۔ اب اس کے فیصلوں کا اثر صرف اس کی اپنی دولت تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ لاکھوں سرمایہ کاروں کی مالی قسمت اس سے جڑی ہوئی تھی۔ اس ذمہ داری نے اس کی سوچ کو مزید مختات بنا دیا۔ اسی دہائی میں امریکی معیشت تیزی سے بدل رہی تھی، ٹیکنالوجی کمپنیاں ابھر رہی تھیں، انٹرنیٹ عام ہونا شروع ہو گیا تھا۔ نئی کمپنیاں چند ہی سالوں میں اربوں ڈالر کی مالیت حاصل کر رہی تھیں۔ ہر طرف یہی بات ہو رہی تھی کہ پرانے کاروباری ماڈلز اب ختم ہو جائیں گے۔ سرمایہ کاروں پر ایک نفسیاتی دباؤ تھا کہ اگر انہوں نے ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری نہ کی تو وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ وارن بفے اس ماحول کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹیکنالوجی کمپنیوں کا بغور مطالعہ کیا، مگر ایک مسئلہ واضح تھا۔ وہ ان کے کاروباری ماڈلز کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آمدنی غیر یقینی تھی، منافع مستقبل کے وعدوں پر کھڑا تھا، حال پر نہیں۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دوڑ میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ اس وقت انتہائی غیر مقبول تھا۔ میڈیا اور تجزیہ کاروں نے بفے کو پرانا سوچ رکھنے والا کہا۔ کچھ نے یہاں تک کہا کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ برکشائر ہیتھوے کی کارکردگی اس دور میں مارکیٹ کے مقابلے میں سست نظر آ رہی تھی اور سرمایہ کار سوال اٹھانے لگے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بفے کو شدید دباؤ کا سامنا تھا، مگر بفے نے اپنی سوچ تبدیل نہیں کی۔ اس کا ماننا تھا کہ وقتی مقبولیت سے زیادہ اہم سرمایہ کی حفاظت ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اگر کسی چیز کو سمجھنے میں 10 منٹ سے زیادہ لگیں تو اس میں پیسہ لگانے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے۔ اس اصول نے اسے وقتی تنقید کا نشانہ ضرور بنایا، مگر مستقبل میں یہی فیصلہ اس کی سب سے بڑی طاقت بنا۔ اسی دوران اس نے انشورنس کے شعبے میں اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ GEIC جیسی کمپنیوں کے ذریعے برکشائر ہیتھوے کو مسلسل نقد رقم ملتی رہی، جسے بفے مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے استعمال کرتا تھا۔
وہ اس نقد کو فوری منافع کے لیے نہیں بلکہ صحیح موقع کے انتظار میں رکھتا تھا۔ صبر اس کی حکمت عملی کا بنیادی ستون تھا۔ 1998 اور 99 میں جب ٹیکنالوجی ببل اپنے عروج پر پہنچا، بفے بدستور محتاط رہا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر سرمایہ لگا رہے تھے، قیمتیں منافع سے کہیں آگے نکل چکی تھیں۔ مگر اس شور میں بفے خاموش رہا۔ اس نے اپنے سالانہ خطوط میں بار بار خبردار کیا کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس سے دور رہنا ہی دانشمندی ہے۔ 2000 کے آغاز میں جب ٹیکنالوجی ببل ٹوٹا تو دنیا نے ایک بڑا مالی جھٹکا محسوس کیا۔ بے شمار سرمایہ کار اپنی جمع پونجی کھو بیٹھے۔ وہ کمپنیاں جو کل تک ناقابل شکست سمجھی جا رہی تھیں، چند مہینوں میں زمین بوس ہو گئیں۔ اس وقت بفے پر تنقید کرنے والے خاموش ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی سوچ کی سچائی سب پر واضح ہو گئی۔ برکشائر ہیتھوے نہ صرف محفوظ رہا بلکہ اس کے پاس اتنی نقد رقم تھی کہ وہ بحران کے بعد بہترین مواقع سے فائدہ اٹھا سکے۔ بفے نے ثابت کیا کہ ہر موقع کو پکڑنا عقل مندی نہیں بلکہ کچھ مواقع کو چھوڑ دینا بھی ایک بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ 2000 کی دہائی کے آغاز کے بعد وارن بفٹ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوا جہاں اس کے فیصلے صرف سرمایہ کاری نہیں رہے تھے بلکہ پورے مالی نظام پر اثر ڈالنے لگے تھے۔ اب وہ محض ایک سرمایہ کار نہیں بلکہ بحران کے وقت اعتماد کی علامت بن چکا تھا۔ اس دور میں دنیا بار بار مالی عدم استحکام کی طرف جا رہی تھی اور ہر بحران بفٹ کی سوچ کو ایک نئی آزمائش میں ڈال رہا تھا۔ 2008 میں جب عالمی مالی بحران شروع ہوا، امریکہ کی بڑی بڑی مالیاتی ادارے ڈگمگا گئے۔ بینکوں پر اعتماد ختم ہو رہا تھا، مارکیٹ میں خوف پھیل چکا تھا، لوگ نقد رقم نکال رہے تھے اور سرمایہ کاری تقریباً رک گئی تھی۔ اس ماحول میں وارن بفٹ نے وہ کردار ادا کیا جو بہت کم لوگ ادا کر سکتے تھے۔ اسی سال اس نے گولڈمین سیکس اور جنرل الیکٹرک جیسی بڑی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی۔ یہ سرمایہ کاری عام شیئرز نہیں تھی بلکہ ایسے معاہدے تھے جن میں یقینی منافع اور خصوصی حقوق شامل تھے۔ اس نے بحران کو خطرہ نہیں بلکہ موقع سمجھا، مگر یہ موقع صرف اس لیے ممکن تھا کیونکہ اس نے برسوں تک صبر کے ساتھ نقد رقم محفوظ رکھی تھی۔ اس فیصلے کے پیچھے اس کی بنیادی سوچ وہی تھی: جب سب خوف زدہ ہوں تو احتیاط کے ساتھ قدم رکھو، اور جب سب اندھے اعتماد میں ہوں تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس وقت حکومتیں بھی مارکیٹ کو سنبھالنے میں ناکام نظر آ رہی تھیں، اور بفٹ کی سرمایہ کاری نے کئی اداروں کو وقتی سہارا دیا۔ مگر یہ دور صرف کامیابی کا نہیں تھا۔ اسی عرصے میں بفٹ نے کچھ ایسی سرمایہ کاریاں بھی کیں جن پر بعد میں سوال اٹھے۔ مثال کے طور پر کچھ اخباری اداروں اور ریٹیل کاروباروں میں سرمایہ کاری اس رفتار سے کامیاب نہ ہو سکی جس کی توقع تھی۔ بفٹ نے خود اپنے خطوط میں تسلیم کیا کہ بدلتی دنیا میں کچھ پرانے کاروباری ماڈلز اب دباؤ میں ہیں۔ یہ اعتراف اس کی شخصیت کا اہم پہلو تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کو چھپاتا نہیں تھا، وہ کھلے الفاظ میں بتاتا تھا کہ کہاں اس کی سوچ غلط ثابت ہوئی۔ اس کا ماننا تھا کہ سرمایہ کاری میں غلطی تسلیم کرنا اس غلطی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اسی دوران اس نے اپنی زندگی کے ایک اور بڑے فیصلے پر بھی کام شروع کیا: اپنی دولت کا بڑا حصہ فلاحی کاموں کے لیے دینے کا اعلان۔ اس نے بل گیٹس کے ساتھ مل کر ایک ایسا نظام بنایا جس کے تحت ارب پتی افراد اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ معاشرے کو واپس دیں۔ یہ فیصلہ اس کی مالی کامیابی کا اخلاقی رخ تھا۔ اس مرحلے پر وارن بفٹ ایک ایسے شخص کے طور پر پہچانا جانے لگا جو دولت کو مقصد نہیں بلکہ ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس کی سادگی بدستور قائم رہی۔ وہ اب بھی اسی گھر میں رہتا تھا، وہ اب بھی بنیادی اصولوں پر قائم تھا، مگر اس کی سوچ کا دائرہ اب صرف سرمایہ کاری تک محدود نہیں رہا تھا۔ بفٹ کی کہانی ایک ایسے انسان کی بن چکی تھی جو بحران میں اعتماد، کامیابی میں عاجزی اور غلطی میں سچائی کو ترجیح دیتا تھا۔ اب اس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس کے بعد کیا؟ اس کی وراثت صرف دولت ہوگی یا سوچ بھی؟ یہ سوال آنے والے وقت میں اس کی کہانی کو مکمل معنی دینے والا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وارن بفٹ کی زندگی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوئی جہاں اس کی سب سے بڑی پہچان صرف سرمایہ کاری نہیں رہی بلکہ اس کی سوچ، اس کے اصول اور اس کے مشورے بن گئے۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار اب اس کے منافع سے زیادہ اس کی عقل کو سمجھنا چاہتے تھے۔ اس مرحلے پر بفٹ خود کو استاد سمجھنے لگا، نہ کہ صرف ایک سرمایہ کار۔ اس نے بارہا کہا کہ اس کی کامیابی کا راز کسی خفیہ فارمولے میں نہیں بلکہ سادہ اصولوں میں چھپا ہے۔ اس کا ایک مشہور قول ہے کہ اگر آپ کسی کاروبار کو 10 سال کے لیے نہیں خرید سکتے تو 10 منٹ کے لیے بھی نہ خریدیں۔
इस जुमले के पीछे उसकी पूरी सरमायाकारी की फलसफा मौजूद था। वो कलील मुद्दत के उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करके तवील मुद्दत की हकीकत देखता था। इसी तरह वो अक्सर कहता था कि कीमत वो है जो आप अदा करते हैं और कदर वो है जो आप हासिल करते हैं। इस बात से वो ये समझाता था कि मार्केट की आवाज़ हमेशा हकीकत नहीं होती। बहुत सी बार अच्छी कंपनी महंगी लगती है और ख़राब कंपनी सस्ती, मगर असल फ़र्क कारोबार की मजबूती में होता है, न कि उसके मौजूदा रेट में। वॉरेन बफेट की ज़िंदगी में एक दिलचस्प हकीकत ये भी थी कि वो टेक्नोलॉजी से तवील अरसे तक दूर रहा। इसने बरसों तक कहा कि वो उन कारोबारों में सरमायाकारी नहीं करता जिन्हें वो पूरी तरह नहीं समझता। इसी वजह से उसने इंटरनेट बबल के दौरान टेक्नोलॉजी कंपनियों से दूरी इख्तियार की। जब 2000 में वो बबल फटा तो बहुत से सरमायाकार तबाह हो गए, मगर बफेट महफूज रहा। बाद में उसने एप्पल में सरमायाकारी की, मगर उस वक्त जब कंपनी का बिजनेस मॉडल उसके लिए वाज़ेह हो चुका था। उसके मशवरों में एक बात बार बार आती थी, जज्बात को सरमायाकारी से अलग रखो। वो कहता था कि मार्केट रोज़ाना आपको कीमत बताती है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ उस पर रद्द-ए-अमल दें। इसने मार्केट को एक शोर मचाने वाले पड़ोसी से तशबीह दी जो हर वक्त चीखता रहता है, मगर अक्लमंद इंसान हर आवाज़ पर दरवाज़ा नहीं खोलता। बफेट की ज़ाती ज़िंदगी भी उसकी सोच की अक्कासी करती थी। उसने कभी शाहाना तर्ज ज़िंदगी इख्तियार नहीं किया। वो सादा खाना खाता था, वही घर, वही गाड़ी, वही मामूलात। उसका मानना था कि गैर ज़रूरी आसाइशें इंसान को असल मकसद से दूर कर देती हैं। उसने कहा कि अगर पैसा खुशी खरीद सकता तो वो पहले ही सबसे खुश इंसान होता, मगर हकीकत इसके बरक्स है। एक और अहम वाक़या उसके मशवरों को मज़ीद वलन देता है। जब उससे पूछा गया कि नौजवान सरमायाकार कहाँ से शुरू करें, तो उसने कहा कि सबसे पहले अपनी सलाहियतों में सरमायाकारी करो। उसके मुताबिक तालीम, मुतालिया और खुद फहमी वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। उसने खुद रोज़ाना घंटों किताबें पढ़ने को अपनी कामयाबी की असल वजह बताया। उसके खुतूत जो वो हर साल अपने शेयर होल्डर्स को लिखता था, सरमायाकारी की दुनिया में एक निसाब की हैसियत रखते हैं। इन खुतूत में वो न सिर्फ कामयाब फैसलों का जिक्र करता था, बल्कि नाकामियों की पूरी जिम्मेदारी भी लेता था। वो वाज़े तौर पर लिखता था कि कहाँ उसकी सोच गलत साबित हुई और क्यों। यही दयानत उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वक्त के साथ उसने अपनी ताकत को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। उसने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा फलाही कामों के लिए वक्फ किया। उसका मानना था कि दौलत का असल इम्तिहान ये है कि आप इसे समाज के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस फैसले ने उसे महज एक कामयाब सरमायाकार से बढ़कर एक जिम्मेदार इंसान बना दिया। वॉरेन बफेट की कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि मुस्तकिल मिजाजी, सब्र और सादगी वक्त के साथ गैर मामूली नताइज पैदा करती है। वो न तेज़ फैसलों का कायल था, न शोर शराबे का। वो खामोशी से सोचता था, इंतज़ार करता था और फिर दुरुस्त वक्त पर कदम उठाता था। यही तरीक़ा उसकी कामयाबी की बुनियाद बना। आज जब उसकी उम्र ढल चुकी है, उसकी दौलत से ज़्यादा उसकी सोच जिंदा है। वो एक ऐसे इंसान की मिसाल बन चुका है जिसने पैसे को अपना गुलाम बनाया, आका नहीं। उसकी ज़िंदगी ये साबित करती है कि तारीख़ में सिर्फ वही लोग याद रखे जाते हैं जो फ़ायदे के साथ जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और मनी स्टोरीज़ उर्दू को सब्सक्राइब करें।